اللہ 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 اللہ۔ درس کا آغاز آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا قول قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، یعنی جو تم میں کا اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، تو ہم میں کا کون آدمی ایسا ہے جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور اگر کوئی آدمی نہ بھی چاہے تو کیا اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے سے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بولیے۔ نہیں ہاں، آیت کو سمجھیے۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی چاہے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے یا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، پیٹھ کے پیچھے سے گزار کر کے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو اس دنیا میں آیا ہے کل قیامت کے دن اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے حساب و کتاب کو دینا ہے۔ دنیا میں گزاری گئی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس کل اس کو دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ یہاں پہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو تم میں کا اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ کیا مراد ہے اس سے؟ سب کو ملنا ہے، نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس ملاقات سے مراد خاص ملاقات ہے، یعنی جو آدمی اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اس حال میں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا بہترین بدلہ اس کو دے، یہ مطلب ہے اس آیت میں۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اس کو چاہیے کہ وہ ان دو شرطوں کو لازم پکڑے، دو شرطوں کو۔ پہلی شرط اعمال صالحہ کو انجام دے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کو انجام دے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عمل صالح کو انجام دے اور شرک سے بچتا رہے، تو انشاءاللہ یہ دو شرطیں ایسی شرط ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا۔ اس حال میں وہ اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اب اس آیت کے اوپر غور کیجئے۔ کوئی آدمی ہمارے اور آپ کے پاس آئے اور کہے کہ قبر والوں سے مدد طلب کرو، قبر والوں کے لیے نظر و نیاز کرو، کیا ہمارا عقیدہ تبدیل ہو جائے گا؟ جی، اس آیت کو جاننے کے بعد؟ اگر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسری آیت نازل نہیں بھی کرتا تو یہ آیت اپنے باب میں دلالت کرنے کے لیے کافی اور شافی تھی۔ ایک آیت اگر اسی کو سمجھ کے آدمی پڑھ جائے اور اپنے دل کے اندر بٹھا لے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے تو انسان کی زندگی ایک آیت بدلنے کے لیے کافی ہے، بدل جائے گی زندگی۔ چہ جائے کہ پورا کا پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہم لوگوں کی اصلاح، باوجود اس کے ہم اپنی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں، باوجود اس کے ایک اکثریت اور ایک بڑی تعداد اللہ رب العالمین کے بندوں کی، اللہ رب العالمین نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے اپنے تخلیق کے مقصد سے غافل ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر کیوں آیا ہے اور کیوں زندگی گزار رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل صالح کرتے رہیں اور توحید کو اپنا کے رکھیں، اور شرک کے تمام قسموں سے جس میں ریاکاری بھی داخل ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ تم میں کا جو بھی آدمی یہ امید رکھتا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو،
تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اعمال صالحہ کو انجام دے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت سے علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری چیزوں کا استدلال کیا ہے، جس میں سے یہ بھی ایک استدلال ہے کہ کل قیامت کے دن مومنین اللہ رب العالمین کو قیامت کے میدان محشر میں اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات بغیر دیکھے ممکن ہے جی؟ بولیے نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ مومنین کو اللہ رب العالمین کی رویت حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کو دیکھ سکیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی رویت سے مشرف کرے، اور اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں میں شامل کرے جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب کرے گا، جن کو اپنا دیدار قیامت کے دن نصیب کرے گا۔ لہذا میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ ایک مومن بندے کے لیے خزانے سے کم نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس کو اپنا شعار بنا لے، زندگی کا سلوگن بنا لے، زندگی گزارنے کا روٹین اس آیت کو بنا لے، اور اس آیت سے کبھی بھی غافل نہ ہو، اس کو ہمیشہ یاد رکھے، اور اپنے بچوں کو اس آیت کی تعلیم دے اور ان کو بھی یاد کرائے، اور اس آیت کے اندر جو معانی ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کا اس باب سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس باب سے تعلق یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ ریاکاری کیا ہے؟ حرام ہے، ریاکاری حرام ہے۔ کیسے دلالت کر رہی ہے بتائیے؟ بولیے کیسے کر رہی ہے؟ عمل صالح، ٹھیک ہے، بولیے عمل صالح شرک ٹھیک سے تو ہے؟ بچتے، ہاں؟ شرک سے بچنے کے لیے، شرک سے بچنے۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک شرک ہے۔ اور کریں، اور دوسری چیز اور عمل صالح کی ترغیب عمل کرنا۔ صالح۔ عمل صالح اگر کوئی آدمی انجام دے اور اس میں ریاکاری ہو تو بولیے وہ وہ شرک، عمل وہ عمل صالح صالح نہیں نہیں ہوگا، ہوتا۔ وہ عمل صالح نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بھی عمل کو صالح کرنے کے لیے کتنے شروط کا پایا جانا ضروری ہے؟ دو شرطوں کا۔ کون کون؟ اللہ کی رضا کے لیے خالق، اخلاص اور اتباع سنت، جس کو کہتے ہیں اخلاص اور متابعت۔ تو اگر آدمی ریاکاری کرنے والا ہو تو کون سی شرط مفقود ہو جائے گی؟ اخلاص۔ اخلاص۔ لہذا اس کا وہ عمل کیا ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج سمجھ میں ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں کو طریقہ استدلال اس آیت سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ واضح ہے؟ کلیئر؟ جی شیخ۔ چلیے آگے پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه۔ صحیح مسلم۔ میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بڑی عظیم حدیث ہے یہ۔ ہر موحد کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو یاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کا کیا مطلب جی؟ حدیث قدسی۔
یہ حدیث قدس قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اس کے الفاظ اور اس کے معانی یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو اب اس میں اور قرآن میں کیا فرق ہے پھر؟ مطلوع اور غیر مطلوع کا۔ مطلوع اور غیر مطلوع۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی فرق بولیے؟ قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے، بولیے۔ قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوئی، اور حدیث قدسی جو وہ الہام کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کوئی فرق؟ اللہ کے رسول اس میں مطلب کہ راوی رہتے ہیں۔ یہ فرق نہیں ہوا جی۔ اور کوئی فرق بتائیے؟ ثواب قرآن مجید کو پڑھنے سے ایک ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہے، حدیث میں پڑھنے سے وہ نیکیاں تو نہیں ملے گی۔ حدیث قدسی کو۔ چلیے، اور یہ سارے فروق ہیں، اس میں سے ایک نیا اور لے لیجئے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو چیلنج کیا ہے، جبکہ حدیث قدسی کے ذریعے سے چیلنج نہیں کر سکتے، ہے نا جی؟ کہ ایک آیت بنا کے لا دو، ایک چھوٹی سورت بنا کر کے لا دو، تو یہ چیلنج کس سے ہے؟ انسانوں سے ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے۔ حدیث قدسی جبکہ اس کے الفاظ اور اس کے معانی اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اس سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یعنی چیلنج کے اس دائرے میں حدیث قدسی داخل نہیں ہے۔ یہ اس کے فروق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت سارے فروق بیان کیے ہیں۔ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، میں پارٹنروں میں، شرکا کہتے ہیں شریک کی جمع، پارٹنرز جس کو کہیے، میں پارٹنروں میں، اگر معنی صحیح ہو تو ہے نا، میں شریکوں میں شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی مجھ کو کسی معاملے میں پارٹنرشپ پسند ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کسی معاملے میں ہم پارٹنرشپ کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی ہمارا پارٹنر بنے۔ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شریکوں میں یا پارٹنروں میں سب سے زیادہ پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوں، مجھ کو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ من عمل عملا، جو بھی کوئی آدمی عمل کرے، اشرک معی فیہ غیری، اور وہ کیا کرے، عمل میرے لیے کرے لیکن اس میں میرے علاوہ کو بھی شریک کر دے، تو میں اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ جب حدیث کی وضاحت ہم لوگ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو مزید واضح ہوگی بات۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مطلق طور پر پارٹنرشپ سے بے نیاز ہے، مطلق طور پر۔ کیوں بھائی، کیوں بے نیاز ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین عبادت کا تنہا مستحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عبادت میں ایک ذرے کا، سوئی کے ناکے کے برابر بھی وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پارٹنر بنانے سے اور شریک رکھنے سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اغنا کا معنی ہے، انا اغنى الشرکاء، اغنا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غنی مطلق حاصل ہے، مطلق طور پر بے نیازی ہے، مطلق یعنی مکمل طور پر، کامل طور پر اللہ رب العالمین شرک سے بے نیاز ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہا من عامل عملا، عملا کیا ہے یہاں پہ؟ نکرہ ہے، اور نکرہ شرط کے سیاق میں آیا ہے، عموم کا فائدہ دے گا۔ ہر عمل جو انسان انجام دیتا ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی سا بھی عمل ہو، دعا عمل ہے، ذبح عمل ہے، نماز عمل ہے، اور بھی جتنی چیزیں ہیں، صدقہ و خیرات کرنا عمل ہے، نظر و نیاز کرنا
عمل ہے، یہ سب امید رکھنا عمل ہے، خوف کھانا عمل ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ من عمل عملا، جو بھی کوئی عمل کرے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، قولی عمل ہو یا فعلی ہو، دل سے کیا جانے والا عمل ہو یا ہاتھ اور پیر سے کیا جانے والا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، اشرک فیہ معی غیری، اللہ اکبر، جو عمل کرے اور اللہ رب العالمین کی بھی رضامندی چاہے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی رضامندی چاہے، یعنی دونوں کو اکٹھا کر دے، جمع کر دے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف غیر اللہ کا چاہے، نہیں، اللہ کو بھی راضی کرنا چاہ رہا ہے وہ، اور غیر اللہ کو بھی۔ اور یہی شرک کا مطلب ہے جی۔ شرک کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک کرنا۔ ایسے بولیے تب معنی مکمل ہوگا۔ عبادت غیر اللہ مع اللہ، یہ جملہ یاد کر لیجئے، عبادت غیر اللہ مع اللہ، عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا، وہ شرک نہیں ہے۔ حقو ایک اعتبار سے شرک کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن شرک کا جو معنی ہوگا وہ معنی یہی ہوگا کہ اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت۔ شرک کے معنی کہتے ہیں خلط ملط کرنے کو، ایک دوسرے کو ملانے کو، پارٹنرشپ کرنے کو۔ ہم اپنا مال آپ کے مال کے ساتھ ملا دے رہے ہیں، خلط ملط کر دے رہے ہیں، اسی کو شرک کرنا کہتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں اس حدیث قدسی میں۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، چاہے کوئی بھی عمل ہو تمہارا، تم اللہ کی رضامندی کے لیے بھی اس عمل کو انجام دے رہے ہو اور تم غیر اللہ کے بھی رضامندی چاہ رہے ہو، اللہ کے علاوہ کی بھی رضامندی چاہ رہے ہو، چاہے وہ کوئی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، فقیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے بھی آپ عمل کر رہے ہیں۔ اپنا دوست ہو، یار ہو، ساتھی ہو، اس کو دکھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، باس ہو، کوئی بڑے عالم ہو، سسر جی ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو آپ دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ شرک ہوگا۔ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنا چاہے اور غیر اللہ کو بھی خوش کرنے کا ارادہ رکھے، دونوں کو جمع کر دے، ہے نا، دونوں کو جمع کر دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ترکتہ وشرکہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بدلہ تو ہے ضرور، لیکن ثواب نہیں ہے، عقاب ملے گا، گناہ ملے گا، لیکن اچھا بدلہ اس عمل کا اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ملے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قیامت کے دن کہے گا اطلب جزاءک ممن اشرکتہ مع اللہ، جاؤ اللہ کے ساتھ تم نے جس کو شریک ٹھہرایا تھا نا، جاؤ بابو اسی کے پاس، وہی تم کو اجر دے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، نادى مناد، ایک پکارنے والا پکارے گا، من کان اشرک فی عمل عاملہ للہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی عمل میں جس کو اس نے اللہ کے لیے انجام دیا ہے دوسرے کو شریک کرتا ہو، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ غیر اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے علاوہ جس کو وہ شریک ٹھہراتا تھا اس کے پاس جائے اور وہاں سے ثواب لے، وہاں سے ثواب لے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں سے مطلق طور پہ بے نیاز ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ علامہ شعیب ارناؤوط رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لغیرہ کہا ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا من عامل للہ، اس کو غور سے سنیے جی، من عامل للہ، حدیث کے جملے کے اوپر غور کیجئے، جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہو، اللہ اکبر،
یعنی آدمی اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، یہ نہیں کہا غیر اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے. من عامل للہ، جو اللہ کے لیے عمل کر رہا ہو اور اس عمل میں غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہرا دے رہا ہو تو جائے وہ غیر اللہ سے ثواب حاصل کرے. اور قیامت کے دن ہر آدمی فقیر ہوگا، مسکین ہوگا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جو وہاں پہ دے. اللہ رب العالمین شریکوں سے بے نیاز ہے. اللہ اکبر. جب یہ وعید ہے جی تو اللہ کے لیے عمل کر کے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے چاہ رہا ہو، اللہ کی رضامندی بھی چاہتا ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں غیر اللہ کی رضامندی بھی داخل ہو، اس کا یہ حال ہے. تو جو پورا کا پورا عمل ہی غیر اللہ کے لیے کر رہا ہو اس کا کیا ہوگا؟ جو نماز ہی غیر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہو، کہیں سے کچھ ملنے کی امید ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے، لگے ہوئے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. یا اسی طریقے سے خرچ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہم کو بہت بڑا سخی کہیں. سمجھ ماری بات؟ پورا کا پورا عمل اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے انجام دے رہا ہو والعیاذ باللہ تو اس کا کیا عمل ہوگا آپ غور کیجئے. اور اسی معنی کا کی ایک اور حدیث ہے جی، اس کے الفاظ دیکھیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں پارٹنروں میں پارٹنرشپ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. من عامل لی عملا، جو میرے لیے کوئی عمل کرے. اللہ اکبر. دیکھیے میرے لیے، اللہ کہہ رہا ہے جو میرے لیے کوئی عمل کرے، یعنی عمل کا بیس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ، لیکن اشرک فیہ غیری، میرے علاوہ دوسروں کو بھی وہ اس میں شریک کر دے رہا ہے، دوسروں کی بھی رضامندی چاہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے فانا منہ بری، میں اس کے اس عمل سے بری ہوں، مجھ کو نہیں چاہیے اس کا وہ عمل، اس عمل کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس کا ثواب اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا. وہ جو شرک کرنے والا آدمی ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، جس کے لیے شریک ٹھہرا رہا ہے جائے اس کو اس سے اپنے عمل کا بدلہ لے. اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے جی کہ جو آدمی عمل صالح کو، نیک عمل کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے لیکن اس میں وہ غیروں کو شریک کر دے تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو ناقابل قبول کر دے گا، اور اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اوپر اچھا بدلہ نہیں دے گا. اور یہ اس بات کے اوپر بھی دلالت کر رہا ہے کہ وہ آدمی گنہگار ہوگا. کیسے دلالت کر رہا ہے جی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترکتہ وشرکہ، میں اس کے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور اگر اللہ اس سے ناراض ہے تو وہ آدمی گنہگار ہے. اور یہ اس وقت ہے جب آدمی عمل کو اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے اور غیر اللہ کو اس میں شریک کر رہا ہے. جو آدمی صرف خالص غیر اللہ کے لیے عمل کو انجام دے رہا ہے، اہل قبور کے پاس آ کر کے اپنی ضرورتیں مانگ رہا ہے، یا فلاں المدد یا فلاں الولد، مجھ کو بیٹا دیجئے، مجھ کو اولاد دیجئے، میرے تجارت میں برکت دیجئے، قبر والے کے سامنے خالص قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کرنے والا آدمی، اس کو کس قدر اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہوگا اور کس قدر اس سے غصہ ہوتا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو آدمی عبادت، پورے کے پورے عبادت کو اللہ رب العالمین سے پھیر کر کے غیر اللہ کے لیے کرتا ہو. لہذا ہزار تحذیر اور خوف اور ڈر اپنے سینے کے اندر بٹھائیے ریاکاری سے، شرک کے اس قسم سے، تاکہ ہمارے اور آپ کے اعمال بچے رہیں. ورنہ ہم سوچتے رہیں گے کہ ہمارا عمل بہت ہے، کل قیامت کے دن پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے نعوذ باللہ من ذالک کہ جاؤ جس کے لیے عمل کیا کرتے تھے، جس کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، اسی سے جا کر کے بدلہ لے لو، ہمارے پاس تم کو دینے کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. اب اس حدیث کی کیا مناسبت ہے جی اس باب سے؟
بتائیے. جس کے لیے عمل کیا اس کو ہی، جس کے اس لیے سے ہی عمل عمل کیا. ہے۔ ٹھیک ہے، استدلال سیکھیے، استدلال سیکھیے. ہاں جی بولیے، کیا مناسبت ہے؟ ارے بھائی بولیے. جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اس نے شرک کیا، یہی تو مناسبت ہے. نہیں ہے یہ مناسبت؟ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. تو جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل کیا، اس نے شرک کیا، اور اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا. اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، مگر یہ کہ وہ آدمی عمل کے درمیان توبہ کرے، اور اگر اصل عمل میں وہ نہیں ہو تو، اور اگر اصل عمل میں ہو تو عمل کو دہرائے. فرض عمل ہو، وہ تفصیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور ریاکاری کے جو صورتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے اس میں آپ پورے طور پہ جان چکے ہیں. جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ پرانے ویڈیو کو سن سکتے ہیں تاکہ بات مزید آپ کے سامنے واضح ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ ریاکاری کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری شکلیں اس حدیث کے اندر داخل ہے، سب کے سب شامل ہے اس حدیث میں. ٹھیک ہے؟ چلیں، ہو گیا وقت. 1 منٹ ہے. اچھا 1 منٹ ہے تو پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے. ہاں جی. ایک آدمی نے اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیا اور کسی کو دکھایا بھی نہیں، اور اس کے دل کے اندر یہ جذبہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جانے اور جان کر کے ہماری تعریف کرے، لیکن کسی طرح سے لوگوں کو خبر لگ گئی اور لوگوں نے اس کی تعریف کی، اور وہ تعریف سن کر کے خوش ہو رہا ہے. تو یہ ریاکاری میں آئے گا؟ ہاں آئے گا. جی. نہیں آئے گا. نہیں سمجھے، یہ چیپٹر سمجھ ہی میں نہیں آیا. نہیں آئے گا کیونکہ اس کا قصد نہیں تھا تعریف کرنے کا. یہی جواب ہے. اب ہم جب بول رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے، ہم نے عمل کر دیا، چھپا کے بھی کیا، ہمارا ارادہ نہیں ہے، بعد میں لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، فلاں صاحب نے فلاں کام انجام دیا، اللہ ان کو اچھا رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، فلاں صاحب اللہ کے راستے میں بہت خرچہ کرنے والے ہیں. جب وہ سن رہا ہے تو اس کے دل میں راحت محسوس ہو رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے. چاہتا نہیں تھا، چھپا کے کیا تھا، کسی ذریعے سے خبر لگ گئی. ہاں اگر اس کے دل میں ہو کہ نہیں یہ خبر لگے، تب یہ کس کہاں جائے گا؟ ریاکاری. ہاں ریاکاری میں تو جائے گا، لیکن ریاکاری کی کس قسم میں جائے گا؟ تسمیع میں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے لکھا تسمیع، کہا تھا نا 2 قسم ہے، ایک کا تعلق دیکھنے سے ہے، ایک کا تعلق سننے سے ہے. تو ایک آدمی عمل کیا اور ارادہ رکھ رہا ہے کہ میرے اس عمل کو سارے لوگ جانیں، لوگ بیان کر رہے ہیں اس کے اس عمل کو، اور وہ ارادتاً بیان کروا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آدمی ارادہ کر کے اپنے عمل کو ظاہر کروا رہا ہے
سنوا رہا ہے. تو یہ ریاکاری کی کس باب سے آئے گا؟ تو کہیے دوسرے باب سے آئے گا، تسمیع سے. تسمیع سے آئے گا. اب اس کے اوپر سارے جو آپ سنے ہیں اس کو نافذ کیجیے. اگر اصل عمل میں ہے تو عمل ضائع ہو گیا. فرض عمل ہے تو توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اس کو دہرانا بھی پڑے گا. نفل عمل ہے تو صرف توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ بیچارہ عمل کو اس کے دل کے اندر کہیں یہ شائبہ ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے عمل کو ظاہر کریں، لوگوں کے سامنے میرا عمل آئے، نہیں تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بات نکل گئی اور بات پھیل گئی، لوگ تعریف کرنے لگے. اب کوئی بھی انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. اب اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو کیا خوش ہونا اس کے عمل کے ثواب میں کمی کا باعث ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. نہیں. ہاں بولیے. اگر ہوگا تو کیوں ہوگا؟ اب نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جاننا پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا لوگوں کی تعریف کرنے کا. ٹھیک ہے، جواب یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا، لیکن خوشی جو ہو رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کل پڑھیں گے پھر اسی سوال پہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا ہے نا، ہاں دعا کرنے کا ہے نا اس میں، اللہم اغفر لی بما یاد. اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، کل وضاحت کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی شاید وہی سورہ کہف آیا ہماری جو کہف کی آیت نمبر 110 آپ کا ابتدا جو ہوئی تھی، اسے آپ نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو اس کی آیت کی ترجمہ یاد کرانے، شاید اسی متعلق سے میرا سوال. اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے. اس آیت میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر قرآن مجید پورا کا پورا توحید ہے، اگر قرآن مجید میں پوری اور دوسری آیتیں نہیں نازل ہوتی، صرف ایک ہی یہ آیت ہوتی ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اس میں رسالت کا بھی ذکر ہو گیا، توحید کا بھی ذکر ہو گیا، دونوں چیزیں. اور کل ہم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اس میں لا الہ الا اللہ میں جو شروط پائے جاتے ہیں، وہ شروط کا بھی، لا الہ الا اللہ کے ارکان کا بھی ذکر ہے، اس کے شروط کا بھی ذکر ہے اسی ایک آیت میں. تو یہ آیت بہت کامل شامل آیت ہے. اگر اس کو سمجھا جائے تو کم سے کم 5-6 درس صرف اسی آیت میں دیا جا سکتا ہے. تو بہت شارٹ کر کے ہم لوگ نکلے ہیں، جتنا ہم کو مطلب تھا اتنا ہی ہم آپ کو بتائیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا چاہیے. یہ دونوں چیزوں پر محیط ہے نا جی. رسالت کے بارے میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو کرتے ہیں، یا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نیچا دکھاتے ہیں، دونوں کے اوپر رد ہے. اور دونوں کے عقائد کا اگر تفصیلی آپ جائزہ لیجئے گا اور دونوں کے اوپر رد کیجئے گا تو معاملہ لمبا نہیں ہوگا. جی. اس کے بعد آئیے پھر کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، مرنے کے بعد زندہ ہونا، بعث بعد الموت، اس کا تذکرہ ہے. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تذکرہ ہے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رب کر کے کہا ہے، اس کی تفصیلات ہیں. اس بات اور نفی ہے، دونوں کا ذکر ہے. جتنا خلاصہ چاہیے تھا اتنا ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا. اور اس کے بعد کہا کہ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. اس آیت کو کے معانی اور مطلب کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. کبھی بھی اگر خیال آئے
کسی غیر اللہ کے لیے کوئی چیز، نماز پڑھ رہے ہیں کسی کو دکھانے کا خیال آیا تو کہا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، کسی کو شریک نہیں کرنا. احدا کے اندر یہ داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں داخل ہے. کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑا سے بڑا پیر ہو، بڑا سے بڑا مزار والا ہو، لوگ اس کی عبادت کرتے ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، احدا کے اندر یہ داخل ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح سے جب ہم اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے اور اپنے صبح و شام کے اعمال کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو ہم برے اعمال سے بچیں گے، ریاکاری سے بچیں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ پھر درمیانے درس آپ نے کہا کہ ایسا عمل جو اپنے ساس کو خوش کرنے کے لیے سسر کو، تو وہ کون سا عمل شیخ؟ تھوڑا مجھے کنفیوژن ہے اس میں. دکھاوے کے لیے کوئی لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی گیا، اب اس وقت دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہی ہے، کہاں ہے آپ کی بچی کو بلائیے، نہیں ہماری بچی تو نماز میں ہے، حالانکہ کبھی زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھا، ابھی دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہی ہے. ساس ذرا سا ٹائٹ ہے تو دیکھ کے قرآن مجید کھول کے بیٹھی ہوئی ہے تاکہ دیکھ کے اس کو دکھائیں. شوہر ذرا سختی کر رہے ہیں تو قرآن مجید کھول کے پڑھ رہی ہے، دل سے نہیں کر رہی عبادت، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کر رہی. یہ مطلب ہوا اس کا. کیا یہ سب پوری تفصیل بتاویں؟ آ گیا جو آ گیا، رو میں بات نکلی نکل گئی. نہیں شیخ، پھر وہاں میں اٹک گئی تھی. تو کون سا سمجھ، ایسا نہیں کہ ہم لوگ بھی وہ کر رہے ہیں، کہیں شرک میں تو مبتلا نہیں ہے، تو اسی لیے اس کی تو وضاحت اگر اس طرح مختلف. سے کر رہے ہیں تو ہے شرک میں مبتلا، ریاکاری میں. جی جزاک اللہ خیر، یہی کنفیوژن تھی. شادی سے پہلے بے نمازی ہے، لیکن اگر ساس جس سے نکاح ہونے والی ہے، جس گھر سے نکاح ہونے والی ہے، اگر اس کے گھر والے آ کر کے 1-2 دن گھر میں قیام کر لیے تو تہجد بھی پڑھا جا رہا ہے، فجر بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید بھی کھول کے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت پڑھ رہی ہے. اس کی ساس بیچاری دیکھ رہی ہے ارے ہماری بہو تو بہت نیک ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے. جی شیخ. ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، یہی مطلب. اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے عمل بڑھ جاتے ہیں، یعنی ہم فرض نمازی کے ساتھ ساتھ ہم تہجد بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم قرآن بھی زیادہ ٹائم پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو کیا پھر وہ ریاکاری میں آ جائے گا؟ نہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں محض تو ریاکاری میں نہیں آئے گا. مصیبت اور پریشانی کے وقت آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے نا. لیکن جو عمل مصیبت اور پریشانی کے ایام میں وہ انجام دے رہا ہے، اس کو چاہیے کہ مصیبت دور ہونے کے بعد بھی وہ انجام دیتا رہے. یہ نہیں کہ جب مصیبت ہے اسی وقت پکار رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، سورہ ہود کی آیت ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے، جگہ کھڑے ہوئے، اٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین اس کے مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بھولتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی مصیبت لاحق ہی نہیں ہوئی تھی، اور کبھی اس کو وہ مصیبت لوٹ کے آئے گی ہی نہیں. کوئی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر لکھ کر کے دے دیا ٹیسٹ کراؤ، 2-4 طرح کا خون جمع کرو، جا کے خون جمع کر کے آئے، کھڑے ہو گئے نماز میں، پڑھ رہے ہیں، رپورٹ سب نارمل آ گیا، ہو گیا، چلو. ایسا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کرنا ہے، ریاکاری یہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے عبادت سے فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو آپ بائی چوائس عبادت نہیں کیے نا، بائی چانس کیے، مجبور ہو کر کے کیے. دل سے عبادت کرنا. ٹھیک ہے، چلیے بہت وقت ہو گیا، کل پھر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
الله 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 الله